کہ مئی 9 ایک کریٹڈ ایونٹ تھا، اور بعد میں اس کریٹڈ ایونٹ کے بعد جو کریک ڈاؤن کیا گیا اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک اور جھوٹی نیریٹو بھی انجیکٹ کیا گیا ود ان دی آفیسر کلاس، اور ان کو یہ کہا گیا کہ در حقیقت مئی 9 جو ہے یہ کچھ جنرلز کی طرف سے، کچھ آفیسرز کی طرف سے جو عمران خان کے سمپیتھیٹک تھے، یہ ان کی طرف سے ایک کو اٹمپٹ تھی، اس لیے پاکستان کے آرمی چیف اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ اتنے جاہو جلال میں ہیں، انہوں نے ہاتھ میں تلوار یا ڈنڈا جو ہے اٹھایا ہوا ہے، بیکاز یہ بیسکلی ایک کو کی اٹمپٹ تھی. مجھے اکارڈنگ ٹو مائی انالیسس یہ بالکل ایک بوگس ایکسپلینیشن ہے، اور ہیئر آر دا سم ریزنز میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. یہ ایونٹ ٹریگر ہوا ہے بائی دی ایکشن آف نیب اینڈ بائی دی ایکشن آف دا چیئرمین نیب. اس میں 3 پرنسپل فگرز ہیں جن کو ایگزامن کیے بغیر، ان کی کنڈکٹ کو ایگزامن کیے بغیر، ان کو ایک انکوائری کا حصہ بنائے بغیر، ان کو گرل کیے بغیر آپ اگلے اسٹیپ پہ جا ہی نہیں سکتے. رینجرز نے جو ایکشن کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، جہاں ڈائری روم کے شیشے اور ونڈوز توڑ کے عمران خان کو ایک دہشت گرد کی طرح، جیسے ایک ایسا خطرناک دہشت گرد جو بم پھاڑ کے پورے ملک کو تباہ کر دینے والا تھا، جی ایچ کیو کو اڑانے والا تھا، جیسے فلموں میں دکھاتے ہیں، اس کو اس طرح سے گرفتار کر کے سر پہ ڈنڈے مار کے، دھکے مار کے جو گاڑی میں بٹھایا گیا. اور مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ جب وہ سین جو بنا اس کے فوراً بعد ساری جو تلاطم تھا وہ ختم ہو گیا. یعنی جیسے ہی عمران خان کو گاڑی میں بٹھا دیا گیا، رویہ تبدیل ہو گیا، لینگویج پولائٹ ہو گئی، بہت عزت سے ان کو ٹریٹ کیا گیا. تو مقصد پھر یہ تھا کہ وہ پورا سین جو تھا اس کو وہاں پہ رچانا تھا، اس کو آرکیسٹریٹ کرنا تھا، اسٹڈنگ فلی ویل. کیونکہ تحریک انصاف والے بار بار کہتے ہیں کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، وہ ریئیکٹ کریں گے. اس ریئیکشن پہ کیپٹلائز کرنے کے لیے پہلے سے سیکنڈری ایلیمنٹس تیار تھے جن کو انٹروڈیوس کرنا تھا. یہ انڈرسٹوڈ تھا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت زیادہ پینیٹریشن ہے انٹیلیجنس کی. تو ان کو پتا تھا کہ یہ جی ایچ کیو کے باہر مظاہرہ کرنے جائیں گے، یہ کور کمانڈر کے گھر کے اندر مظاہرہ کرنے جائیں گے، یہ مختلف بیسز جو جی ٹی روڈ پہ ایکسیسیبل ہیں، بہت دور نہیں ہے، پبلک ہائی ویز کے اوپر ہیں، یہ وہاں مظاہرہ کرنے جا سکتے ہیں. اور اسی طرح اور پھر آپ نے دیکھا کہ ریڈیو پاکستان جہاں لوگ مظاہرہ کرنے ہی نہیں گئے اس کی بلڈنگ بھی جل گئی پشاور کے اندر. تو ایک پوری تیاری تھی کہ آپ نے عوام کا رد عمل پیدا کرنا ہے، وہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے آئیں گے، اس پروٹیسٹ کو آپ نے ایک وائلنٹ شکل دینی ہے اور اس سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے. تو جو اس کا ٹریگر پوائنٹ ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا، جب تک آپ اس کی میننگ فل انویسٹیگیشن نہیں کرتے، ڈی جی رینجرز کو آپ ایک انویسٹیگیشن میں نہیں لے کے آتے، انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ کو انویسٹیگیشن میں لے کر نہیں آتے، آپ جب تک چیئرمین نیب کو انویسٹیگیشن میں لے کر نہیں آتے، آپ کبھی آپ کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ واٹ از دا ٹرو نیچر آف دی ایونٹ. اسی طرح سے کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر جو حملہ ہے اس کے بارے میں یہ کہانی بھی چلائی جا رہی ہے کہ خود کور کمانڈر لاہور کسی سازش کا حصہ تھے اگینسٹ دی آرمی چیف. اگر ہم اس کو مان لیں، بالفرض ہم اس کو مان لیتے ہیں چند لمحوں کے لیے، اور وہ گم ہے، آپ کو پتا ہے ان کا کوئی اسٹیٹس کلیئر نہیں ہے کہ وہ سسپینڈڈ ہے، انکوائری فیس کر رہے ہیں، وہ کہاں پہ. تو اس کو اگر ہم مان لیں کہ وہ واقعی کسی خدا نہ خاصہ، میں نہیں کہتا کہ ایسا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اس چیز کو بالفرض مان لیں، جیسے سوشل میڈیا پہ فلوٹ کیا گیا، اس کے حوالے سے ٹویٹ بھی ہیں، اگر ہم اس کو مان لیں تو پھر کوشچن یہ ہے کہ کور کمانڈر کی اس سٹیج کے اوپر اور 9 میں تو اتھارٹی اپنے جو اس کی اپنی ایک پروٹیکٹیو گارڈ ہے 50-70 لوگوں کی، اس کے اوپر ہو سکتی ہے، اس کی اتھارٹی ہو سکتا ہے کوئک ریئیکشن فورس کے اوپر ہو، لیکن اس کی اتھارٹی جو ہے وہ لاہور کے اندر اور پنجاب پولیس میں تو نہیں ہے نا. اس کی اتھارٹی اگر وہی سازش کر رہا تھا تو پھر کیا اس کی سازش کے اندر آئی جی پی پنجاب بھی شامل تھے؟ کیا اس کی سازش میں ایس ایس پی بھی شامل تھے لاہور کے؟ کیا ڈی آئی جیز بھی شامل تھے؟ کیا اس کی سازش میں دونوں جی او سی بھی شامل تھے؟ بیکاز جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو کراؤڈ لبرٹی سے چلتا ہے اس کو کوئی میننگ فل ریزسٹنس نہیں ملتی، اس کے راستے میں کوئی گولی نہیں چلتی، اس کے اوپر کوئی بہت مار پیٹ نہیں ہوتی، راستے میں کوئی مرتا نہیں ہے، اس کا راستہ نہیں روکا جاتا. تو اگر واقعی یہ لوگ سیریس ہوتے، اگر مئی 9 کا واقعہ اسی طرح سے ہوا ہوتا جس طرح سے اس کو ڈسکرائب کرنا چاہتے ہیں کہ ایک اسکرپٹ تھا، اس اسکرپٹ بنایا ہوا تھا، عمران خان نے بنایا تھا، عمران خان کہہ رہا تھا، اس نے لوگوں کو تیار کیا ہوا تھا، تو پھر اس کے اوپر یہ ایک انکوائری کمیشن بٹھاتے، جو انکوائری کمیشن کے ایک ٹرمز آف ریفرنس ہوتے جو یہ دیکھتا کہ لوگوں نے اگر اتنا عجیب و غریب ایک رد عمل کیا ہے جو انہوں نے 70 برس میں پہلے نہیں کیا، تو اس کے محرکات کیا ہیں، یہ کیسے ٹریگر ہوا ہے، اس کے کی پلیئرز ایڈمنسٹریشن کے اندر سے کون سے ہیں جنہوں نے اس میں رول پلے کیا. بیکاز ان دی ایبسنس آف دیٹ انالیسس ان انکوائری کمیشن جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اشتعال دلایا گیا، لوگ اکٹھے ہوئے آؤٹ سائڈ دا جی ایچ کیو اینڈ دا کور کمانڈر ہاؤس اینڈ دا بیسز ٹو پروٹیسٹ، اور اس کی ایویڈنس یہ ہے کہ کسی کے پاس آچی اسلحہ نہیں ہے، کسی نے کسی سپاہی کو یا پولیس کے کسی افسر کو کسی پروٹیسٹر کی گولی سے کچھ نہیں ہوا. 1 مہینے سے زیادہ دن گزر چکے ہیں، اگر ایسا کچھ ہوا ہوتا تو اب تک آپ کے سامنے آیا ہوتا. آن دا کانٹرری ہم نے کیا دیکھا کہ ان کو لایا گیا. ان ادر ورڈز یہ کہتے ہیں کہ بیٹ ہائڈز دی ہک،
हुक हाइट्स अ बेट, क्या कहते हैं, बेट हाइट्स अ हुक, हुक होता है, बेट हाइट्स हुक है कि आपने उनको ल्योरन किया, आपने उनको इंस्टिगेट किया, ताकि बजाय इसके कि आप किसी क्राउड के ऊपर वायलेंस करके मॉरल इफेक्ट पैदा करते, खौफ हरास पैदा करते, आप एक क्राउड को अपने दरवाजों के ऊपर, अपने डोर स्टेप्स के ऊपर लेके आए, ताकि आपके पास एक्सक्यूज होता कि ये एग्रेसर हैं, ये इन्होंने वांटन वायलेंस की है और हमें इनको मारने का हक हासिल था। लेकिन नेट इफेक्ट क्या था? नेट इफेक्ट ना लोगों को मारना था, नेट इफेक्ट ये था कि एक नया नैरेटिव शेप करना था जिसे मसलसल इस स्टेज के ऊपर कैश किया जा रहा है। और इंक्रीजिंगली अल्लाह का बहुत शुक्र है कि ऐसी आवाजें हैं इंटेलिजेंट जो इसे क्वेश्चन कर रही हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी यहां खत्म नहीं होती। आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसका मजीद एनालिसिस करें और दुनिया के सामने लेकर आए कि ये एक स्क्रिप्टेड किस्म का प्लॉट था जिसके जरिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे कंट्रोल हासिल करने की कोशिश जो है वो की।